بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد. محترم حاضرین، اسلام کی خوبیوں میں سے ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ اسلام اللہ رب العالمین کے تعلق سے ایک صاف ستھرا عقیدہ پیش کرتا ہے، اور یہ سارے آسمانی دین کا خلاصہ یہی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی پوری زندگی نبوت کی اسی بات کی تعلیم دی کہ اللہ رب العالمین ہر اعتبار سے واحد ہے، تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے اس پورے عنوان کو ایک سورہ میں اتنی خوبصورتی کے ساتھ پیش کیا ہے کہ دوسری سورتوں میں اس کی کوئی نظیر، کوئی مثال نہیں ملتی. وہ سورہ کیا ہے؟ سورۃ الاخلاص. سورۃ الاخلاص، اخلاص والی سورت. حالانکہ اس سورہ کے بہت سارے نام لوگوں نے گنا ہے، سورۃ الاخلاص، سورۃ التوحید، کیونکہ اس میں اللہ کی جس طرح جامع تعریف کی گئی ہے، اللہ کا جو تعارف اس میں پیش کیا گیا ہے، کسی دوسری سورہ میں اس طرح نہیں پیش کیا گیا. مختصر ہے لیکن بہت جامع، تو اس کو توحید کہتے ہیں، توحید والی سورت. اسے اللہ کی توحید کا علم ہوتا ہے. بعض لوگوں نے اس کو سورۃ المعرفہ کہا ہے. معرفہ، پہچان والی عورت، یعنی اللہ کا اس سے تعارف ہوتا ہے، اللہ کی پہچان اس سے حاصل ہوتی ہے. تو مختلف لوگوں نے مختلف نام اس کے دیے ہیں، صحابہ سے بھی کئی نام اس تعلق سے ثابت ہیں. تو سورۃ الاخلاص بڑی عظیم اور جامع سورت ہے. یہ مکی سورتوں میں سے ہے. کتنی آیتیں ہیں اس میں؟ 4 آیتیں. سورۃ الاخلاص میں 4 آیتیں ہیں، اور مصحف میں جو سورتوں کی ترتیب ہے اس ترتیب کے حساب سے اس کا نمبر 112 آتا ہے. لیکن نازل کب ہوئی ہے؟ سورہ ناس کے بعد نازل ہوئی ہے. قرآن مجید میں ترتیب کے حساب سے آخری سورہ کیا ہے؟ قل اعوذ برب الناس ہے، لیکن ترتیب میں دیکھیں وہ سب سے بعد میں ہے. اور سورہ اخلاص جو سورہ ناس کے بعد نازل ہوئی ہے اس سے پہلے آئی ہو. تو سورہ ناس کے بعد سورۃ الاخلاص کا نزول ہوا ہے. اس میں ہم نے کہا کہ 4 آیتیں ہیں اور 15 کلمات ہیں، اور اس کے حروف کی تعداد 47. 40 پر 7 حروف اس کے اندر ہیں، ورڈز ہیں. یعنی اگر حرف بحرف کوئی سورہ اخلاص پڑھ لے تو اس کو کم و بیش 470 نیکیاں ملتی ہیں. 470 نیکیاں. اس سورہ کا ایک سبب نزول ہے. کیوں یہ سورہ اللہ نے نازل کی؟ امام احمد بن حنبل نے مسند احمد میں ایک حدیث نقل کی ہے. کہتے ہیں کہ مشرکین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کفار مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا یا محمد انصب لنا ربک، اپنے رب کا نسب نامہ بیان کرو، تمہارا رب کون ہے اس کا نسب بیان کرو. اور بعض عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت نقل کی گئی ہے کہ قریش نے کہا یا محمد صف لنا ربک، اپنے رب کی صفات بیان کرو، تمہارا رب کیسا ہے، تمہارا رب کیسا ہے، وہ صفات بیان کرو اپنے رب کی. تو اللہ رب العالمین نے کیا ہے، یہ سورہ نازل کی. اللہ کا نسب ان لوگوں نے، مشرکین نے پوچھا، اللہ کی صفات کیا کیا ہیں، کیسا ہے تمہارا رب، اس کے تعلق سے کفار نے سوال کیا. اور اسی طریقے سے امام ضحاک کہتے ہیں کہ مشرکین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عامر ابن طفیل کو بھیجا اور ان سے کہا کہ تم اپنے محمد سے، اپنے نبی سے کہو کہ جب سے تم نبی بنائے گئے ہو، دعوت دے رہے ہو، لوگوں کے درمیان پھوٹ ڈال رہے ہو، تفرقہ پیدا کر رہے ہو، دشمنی پیدا ہو رہی ہے تمہاری وجہ سے، تم ہمارے معبودوں کو گالی دیتے ہو، برا بھلا کہتے ہو، اور اپنے باپ دادا کے دین کی مخالفت کرتے ہو. اگر یہ سب
کیوں تم کرتے ہو؟ اس وجہ سے کہ تم فقیر ہو، یتیم ہو، محتاج ہو، تو ہم تم کو مالدار کر دیں گے، تم یہ سب چھوڑ دو، ہم تم کو اتنا مال دے دیں گے کہ تم مالدار ہو جاؤ گے، اور اگر تم دیوانے ہو، پاگل ہو، تو تمہارا علاج کرا دیں گے، اور اگر تمہاری خواہش کسی عورت کی ہے، بیوی کی ہے، تو ہم تمہاری سب سے خوبصورت عورت سے شادی کرا دیں گے۔ اللہ کے رسول نے کہا لست بفقیر ولا مجنون، نہ میں تو فقیر ہوں، غریب ہوں، نہ میں پاگل دیوانہ ہوں، ولا حویت امراتا، نہ مجھے کسی عورت کی خواہش ہے، انا رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، ادعوکم من عبادت الاصنام الى عبادتی، میں معبودوں کی بتوں کی پوجا کو چھوڑا کر ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دیتا ہوں۔ اور پھر جب یہ سوال ان لوگوں نے کیا، اللہ کے رسول نے جواب دیا، پھر ان لوگوں نے بھیجا، کہا کہ ٹھیک ہے، تمہارے معبود کو ہم بھی مان لیتے ہیں، تمہارا معبود کیسا ہے بتاؤ، اس کی جنس بیان کرو، اس کی حقیقت اور ماہیت بیان کرو، اگر تم یہ چاہتے ہو تمہارے معبود کو ہم سونے یا چاندی سے بنا دیں تو ہم بنا دیں گے۔ تو یہ مختلف باتیں اس سورہ کے سبب نزول کی ہیں۔ تو اس طرح کے جب سوالات مشرکین نے، یہودیوں نے اللہ کے رسول سے کیا کہ اپنے رب کا نسب نامہ بیان کرو، اپنے رب کی صفات بیان کرو، تمہارا رب کیسا ہے، تو اللہ رب العالمین نے سورہ نازل کی، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہ اکبر، اتنا جامع تعارف اور اتنی جامع توحید جو اللہ نے اپنے تعلق سے اس سورہ میں بیان کی ہے، کسی بھی سورہ میں نہیں۔ حالانکہ دیکھنے میں سورہ بہت مختصر ہے، صرف 4 آیتیں، 2 سطر کی سورہ ہے، 4 آیتیں ہیں، لیکن اتنی جامع تعریف اللہ کی کسی اور سورہ میں بیان نہیں کی گئی۔ تو اللہ نے سورہ نازل کی، قل هو اللہ احد، اے نبی کہو ان لوگوں سے، اس کی شان تو یہ ہے کہ وہ واحد ہے، اللہ رب العالمین واحد ہے، تنہا ہے، منفرد ہے، ایکتا ہے، نرالا ہے، ہر باب میں اللہ کسی کا محتاج نہیں، کسی بھی چیز میں اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اللہ واحد ہے، منفرد ہے، تنہا ہے۔ لیکن ہم انسان کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کے محتاج ہے، یا انسان ایک دوسرے کا محتاج ہے۔ کوئی بھی اللہ کی کتنی بھی طاقتور اور کتنی بڑی مخلوق کیوں نہ ہو، لیکن وہ اللہ رب العالمین کی محتاج ہے۔ خود اپنی ذات کو دیکھ لو، کیا ہم لوگ دوسرے کو محتاج نہیں ہیں؟ انسانوں کے محتاج ہیں، ہوا کے محتاج ہیں، غذا کے محتاج ہیں، پانی کے محتاج ہیں، ہر چیز کے محتاج ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کیا ہے؟ کسی چیز کا محتاج اللہ نہیں ہے، اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑتی، ہر اعتبار سے وہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین تنہا ہے، واحد ہے، منفرد ہے، ایکتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے پہلی چیز بیان کی۔ اس کے بعد اللہ نے کیا کہا؟ اللہ الصمد، اللہ اکبر۔ یہ جو جملہ ہے اللہ الصمد، اس پہ معلوم ہے ایک عربی عالم میں صرف صمد پر تقریب اتنی موٹی کتاب لکھی ہے، 300-400 صفحے سے زائد، صرف لفظ صمد پر۔ اب سوچئے کہ اس میں کیا معانی ہے، کتنا حیرت انگیز یہ جملہ ہے یا یہ کلمہ ہے کہ ایک عالم نے 300-400 صفحے سے زائد ایک کتاب ہی لکھ ڈالی اللہ الصمد، صمد کے لفظ پر۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ اپنا پورا تعارف بیان کیا۔ تو قل هو اللہ احد، ہم نے کہا کہ اللہ رب العالمین پہلی ہی آیت میں اس بات کی طرف کفار کو رہنمائی کر رہا ہے کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ واحد ہے۔ کیونکہ اس سے پہلے یہودی لوگ بھی اللہ کو شریک مانتے تھے، کہتے تھے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے۔ اس کے بعد عیسائی لوگ آئے، نصارہ لوگ کیا کہتے تھے؟ نصارہ لوگ کہتے تھے وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، مسیح یعنی عیسیٰ علیہ السلام ہی اللہ ہیں۔ بعض نصارہ کیا کہتے تھے؟ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، اللہ 3 میں سے تیسرا ہے۔ بعض نصارہ کیا کہتے تھے کہ اللہ مسیح یعنی عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور یہی کفار مکہ بھی اس طرح کہتے تھے۔ کفار مکہ کیا کہتے تھے؟ یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، نعوذ باللہ، فرشتے کیا ہیں؟ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے اسی وجہ سے پہلی آیت میں کیا کہا؟ اللہ احد، نہیں، اللہ کے نہ بیٹے ہیں نہ بیٹیاں ہیں،
نہ اللہ کا کوئی شریک ہے، نہ کوئی رشتہ دار ہے، نہ کوئی ساجی ہے، ہر اعتبار سے اللہ کی ذات تنہا ہے، اللہ کی ذات تنہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسی وجہ سے پہلی آیت میں ذات کے اعتبار سے اللہ احد ہے اور صفت کے اعتبار سے اللہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اللہ کسی کا محتاج نہیں۔ پھر اللہ نے کہا اللہ الصمد، اللہ رب العالمین بے نیاز ہے۔ بے نیاز کے تقریباً مفسرین نے 20 پہ 25 معنی 25 میننگ علماء نے مفسرین نے بیان کی ہیں۔ گویا کہ بڑا جامع لفظ ہے، لیکن میں 2-4 معنی آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ الصمد کا ایک جامع معنی مفسرین نے بے نیاز بیان کیا ہے۔ بے نیاز، بے نیاز کسے کہتے ہیں؟ جس کو کسی کام کرنے میں کسی کی کوئی ضرورت نہ ہو، کوئی کام کرنے میں کسی کی کوئی ضرورت نہ ہو۔ اور ظاہر سی بات ہے اللہ کی ذات کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ کسی چیز کی ضرورت نہیں، اس کی تو شان ہے کن فیکون، اگر وہ صرف کہہ دے ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے، کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو۔ تو ایک معنی یہ بے نیاز، یعنی کسی چیز کی کسی کام میں کوئی ضرورت نہ پڑے۔ اور دوسرا معنی با کمال، الصمد کا با کمال بیان کیا گیا، یعنی جو ہر قسم کی اچھائیوں سے متصف ہو، جو با کمال ہو، جتنی اچھی صفات ہو سکتی ہیں اللہ اس کا مستحق ہے، ہر اچھائی کا مستحق اللہ ہے، ہر خوبی اور ہر حسن کا مستحق اللہ ہے۔ اس کے بعد تیسرا معنی لوگوں نے بیان کیا بے عیب، یعنی اللہ رب العالمین کی ذات ہر قسم کی کمی، کوتاہی، نقص، عیب سے پاک ہے۔ ہر وہ چیز، ہر وہ نام، ہر وہ صفت، ہر وہ کام جس میں نقص ہو، عیب ہو، کمی ہو، کوتاہی ہو، اللہ کی ذات اس سے پاک ہے۔ اور چوتھا معنی لوگوں نے بیان کیا ہے کہ جس کو کبھی زوال نہ آئے، زوال نہ آئے، کبھی فنا نہ ہو، چیز کبھی ختم نہ ہو، یہ اللہ ہی کی ذات ہے، کیونکہ جو چیز پیدا ہوئی ہے وہ ایک دن ضرور نہ ضرور ختم ہوگی۔ اب کوئی بھی چیز ہو، چاہے وہ جمادات ہو، شجر و حجر ہو، جاندار ہو، غیر جاندار ہو، کوئی بھی چیز ہو، یہ درخت ہے، یہ بھی ختم ہو جاتے ہیں، ایک دن سوکھ گئے، لوگوں نے جلا لیا، ختم ہو گیا۔ تو اللہ کی ذات جس کو کبھی زوال نہ آئے، یہ معنی بھی صمد کا کیا گیا۔ اور اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ سے رہے گی، اس کو کبھی فنا نہیں ہے، وہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ اور ایک معنی لوگوں نے بیان کیا سردار، حقیقی مولا، حقیقی آقا کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو اے اللہ الصمد کا معنی اس میں بیان کیا گیا۔ ایک حدیث کے اندر اس کی تشریح کی گئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے، اللہ دیکھیے کس اعتبار سے بے نیاز ہے، اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے جس میں اللہ کے رسول اپنے رب سے بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے میں اس قدر بے نیاز ہوں اور بے پرواہ ہوں کہ اگر سارے جن اور انسان متقی بن جائے، نیکی اور تقوی کی انتہا کو چھو لیں، یعنی اس سے آگے تقوی کا کوئی مرتبہ ہی نہیں ہو سکتا، حد درجے کے متقی، نیک اور پرہیزگار لوگ بن جائیں تو اس سے میری بادشاہت میں کوئی بھی اضافہ نہیں ہوتا ہے، میری بادشاہت میں اللہ نے کہا کوئی بھی اضافہ نہیں ہوتا ہے۔ اور اگر یہ پورے جن و انس، پوری مخلوق، اللہ کہتا ہے کہ سب پرلے درجے کے فاسق اور فاجر بن جائیں، حد درجے کے گناہگار ہو جائیں، مشرک کافر ہو جائیں، فاسق ہو جائیں، فاجر ہو جائیں، تو اللہ کہتا ہے ما نقص من ملکی شیئا، تو میری بادشاہت میں کوئی کمی نہیں آتی۔ یہ کوئی نہ سمجھے کہ ہم عبادت کر رہے ہیں تو اللہ پر احسان کر رہے ہیں، نہیں، آپ عبادت کر رہے ہیں، اللہ پر کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں۔ آپ گناہ کر رہے ہیں تو اللہ رب العالمین سے کوئی چیز نہیں چھین سکتے، یا اللہ کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے۔ تو عبادت، اچھے اعمال اور برے اعمال یہ ہم اپنے لیے کرتے ہیں، اس سے ہمارا انجام متعین ہوگا، ہمارے انجام کا تعین ہوگا۔ اچھا عمل کر رہے ہو تو اپنے لیے اچھا کر رہے ہو، برا کر رہے ہو تو اپنے ہی لیے برا کر رہے ہو، اللہ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور اسی حدیث میں اللہ رب العالمین نے آگے کیا کہا کہ اگر اگلے پچھلے سارے جن و انس، سارے جن و انس ایک میدان میں اکٹھے ہو جائیں اور سب بیک وقت اپنی اپنی زبانوں میں مجھ سے مانگیں اور میں تمام لوگوں کے مانگے ہوئے سوالوں کو پورا کر دوں، جو چیز مجھ سے کوئی مانگ رہا ہے سب کچھ دے دوں، تو اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ میرے خزانے میں ذرہ برابر کمی نہیں ہوگی، ذرہ برابر بھی میرے کھانا جیسے تھا ویسے رہے گا، کوئی کمی نہیں ہوگی۔ تو اس اعتبار سے اللہ بے نیاز ہے،
ایسا بے نیاز ہے اللہ میرا، لہذا اپنے رب سے مانگو، اپنے رب سے مانگو جو اتنا دیتا ہے کہ انسان اندازہ نہیں لگا سکتا۔ اللہ سے زیادہ سخی اور فیاض کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا اللہ الصمد، اس کے بعد لم یلد ولم یولد، بہت بڑا جملہ ہے یہ، لم یلد ولم یولد، کیونکہ یہود کا نصارہ بھی اللہ کو بیٹا قرار دیتے تھے، عیسیٰ کو، یہود عزیر کو، عیسیٰ کو نصارہ، اور کفار و مشرکین کیا ہے، اللہ کے فرشتوں کو کہتے تھے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ کہتا ہے تلک اذن قسمۃ ضیزہ، بڑی بڑی بری تقسیم تم کرتے ہو، اپنے لیے بیٹوں کو پسند کرتے ہو، اللہ کے لیے بیٹیاں پسند کرتے ہو، کیونکہ کفار مکہ کے تعلق سے آتا ہے کہ ان کے ہاں بیٹیاں پیدا ہوتی تھیں تو بڑا برا سمجھتے تھے وہ لوگ، اس کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ تو اللہ کیا کہتا ہے، تم اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہو اور اللہ کے لیے بیٹیاں پسند کرتے ہو، فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، تلک اذن قسمۃ ضیزہ، بڑی بری تقسیم تم کرتے ہو۔ تو لم یلد ولم یولد، اس کا بھی رد اللہ نے کر دیا۔ اللہ نے کیا کہا، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ تو اللہ کے تعلق سے یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ کی کوئی اولاد ہے، اللہ کسی کا جز ہے، تو یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور آپ یہ سمجھ لیں کہ سلف کہا کرتے تھے جب تک اس سرزمین پر کفر اور شرک ہوگا اور بدعت ہوگی، اللہ کا عذاب آنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اب آج دیکھیے کفار کی بات تو چھوڑیے، ہم اپنے آپ کو جو مسلمان کہتے ہیں وہ کتنا شرک و کفر کرتے ہیں، اللہ کی ذات میں شریک کرتے ہیں، اللہ کی ربوبیت میں شریک کرتے ہیں، اللہ کی توحید میں، ہر باب میں اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات اللہ کا عذاب آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ جب تک روئے زمین پر شرک باقی رہے گا اللہ کا عذاب آتا رہے گا، یہ جان لیجیے۔ جب تک شرک رہے گا اللہ کا عذاب آتا رہے گا۔ اگر شرک اس روئے زمین سے ختم ہو جائے تو اللہ کی صرف نعمتیں برسیں گی، اللہ کی نعمتیں، اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں صرف نازل ہوں گی۔ لیکن اس شرک کی بنیاد پر اللہ رب العالمین طرح طرح کے عذاب میں انسانوں کو مبتلا کر رہا ہے، کیونکہ اللہ کا سب سے بڑا حق ہے۔ اب اسی حق پر ہم ڈاکہ ڈالنے لگے، سب سے بڑا حق ہے، اسی میں ہم ڈاکہ ڈال رہے ہیں، تو اللہ کبھی بھی معاف نہیں کرتا۔ اللہ یہاں تک کہتا ہے کہ اتنا بڑا گناہ ہے جو لوگ کہتے ہیں وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لوگ کہتے ہیں کہ رحمان نے کسی کو بیٹا بنا لیا، اپنا لڑکا بنا لیا۔ اللہ نے کہا تم نے بہت بڑی سنگین اور خطرناک بات کہہ دی ہے، تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حدا، تمہاری یہ بات اتنی سنگین، اتنی خطرناک ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ کہتا ہے کہ آسمان پھٹ پڑے، زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے اور پہاڑ ٹوٹ ٹوٹ کر گر پڑے۔ ذرا سوچئے اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ تمہاری یہ بات اتنی کڑوی ہے، اتنی خطرناک ہے کہ اس کی وجہ سے آسمان پھٹ جاتا ہے، زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، یہ پہاڑ جو سخت ہے یہ ریزہ ریزہ ہو جائیں تمہاری اس بات کی وجہ سے جو تم کہتے ہو کہ اللہ رب العالمین نے اپنے لیے بیٹا بنا لیا ہے، اللہ کا کوئی شریک ہے۔ آج یہ امت محمدیہ اللہ کو شریک کر مانتی ہے، فلاں فلاں اولیاء کو کہتے ہیں اللہ کے۔ اسی طریقے سے آج امت مسلمہ کی ایک بڑی جماعت، ایک بڑا طبقہ اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، نبی کی محبت میں آ کر کیا کہتا ہے، آپ نور من نور اللہ ہیں، اللہ کے نور جو ہے اس میں سے ایک حصہ آپ ہیں۔ کوئی تو یہاں تک کہتا ہے جو عرش پر مستوی تھا خدا ہو کر وہی اتر آیا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ استغفر اللہ استغفر اللہ، کتنی گندی بات ہے۔ جو عرش پر مستوی تھا خدا ہو کر وہ مدینے میں اتر آیا ہے مصطفیٰ ہو کر، یعنی میرا نبی ہی اللہ ہے گویا کہ۔ استغفر اللہ، یہ عقیدہ ہے امت کے ایک بڑے طبقے کا، یہ عقیدہ ہے کہ آپ نور من نور اللہ، اللہ کے ایک حصہ ہیں، آپ ہی اللہ ہیں، جو لینا ہوگا محمد سے مانگ لیں گے۔ اللہ اکبر، عذاب نہیں آتا اللہ کا؟ اللہ کا عذاب اسی ساری وجہوں سے آ رہا ہے۔ اللہ رب العالمین ایک حدیث کے اندر کہتا ہے کہ آدم کا بیٹا، آدم کی اولاد مجھے جھوٹلاتا ہے اور مجھے گالیاں دیتا ہے، مجھے جھوٹلاتا ہے اور مجھے گالیاں دیتا ہے۔ جھٹلانا کیا ہے اللہ کا؟ اللہ کہتا ہے کہ وہ کہتا ہے قیامت نہیں آئے گی، آخرت برپا نہیں ہوگی، اور وَأَمَّا شَتْمُهُ إِيَّايَ، اور مجھے گالی کیسے دیتا ہے؟ کہتا ہے اتخذ اللہ ولدا،
اللہ نے اپنے لیے لڑکا بنا لیا. اللہ کا کوئی لڑکا ہے, کوئی بیٹا ہے. وَأَنَا الصَّمَدُ, حالانکہ میں بے نیاز ہوں. الَّذِي لَمْ أَلِدْ وَلَمْ أُولَدْ, نہ میں نے جنا اور نہ میں جنا گیا ہوں. وَلَمْ يَكُنْ لِي كُفُوًا أَحَدٌ, اور نہ کوئی میری برابری کرنے والا ہے. تو یہ اللہ کو گالی دینا ہے. جو اللہ کا جز کسی کو سمجھ رہے ہیں, اللہ کا حصہ سمجھ رہے ہیں, اللہ کی ذات میں کسی کو شریک سمجھ رہے ہیں, یہ اللہ کو گالی دے رہے ہیں گویا کی. تو بہت بڑا گناہ ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ, آخری آیت کیا ہے؟ اللہ نے کہا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ, کوئی اس کی برابری کرنے والا نہیں, کوئی اس کی برابری کرنے والا ہے کسی بھی اعتبار سے, شان میں, عظمت میں اس کی کوئی برابری کرنے والا. اللہ کا جو مقام ہے, جو مرتبہ ہے, جو شان حاصل ہے, کسی اور کو نہیں ہے. اسی طریقے سے اللہ کے پاس جو طاقت ہے, جو قوت ہے, وہ کسی کے پاس نہیں. اللہ رب العالمین کے حکم کو کوئی نہیں روک سکتا ہے. پوری دنیا مل کر اکٹھی ہو جائے, اللہ نے جو کرنے کو کہہ دیا ہے وہ ہو کر رہے گا, کوئی نہیں روک سکتا ہے. اور اسی طریقے سے محبت اور رحمت اور پیار میں بھی اللہ کا کوئی برابر نہیں ہے. اللہ جس طرح اپنے بندوں سے ٹوٹ کر پیار کرتا ہے, محبت کرتا ہے, اس طرح کوئی اپنے بندوں سے پیار بھی نہیں کر سکتا. تو اللہ رب العالمین کی کیا ہے, کوئی برابر نہیں ہے کسی بھی اعتبار سے. اللہ رب العالمین ہر اعتبار سے سب سے بلند ہے, سب سے ارفع ہے, سب سے عظیم ہے, سب سے بلند ہے. تو آپ نے یہ سورہ اخلاص کی مختصر سی تفسیر آپ نے سن لی. اب اس کی کچھ فضیلتیں آپ کے سامنے میں ذکر کر دوں. قرآن دیکھیے, ہم نے کہا صرف 4 آیت اس سورہ کے اندر ہے, 2 سطر کی سورہ, لیکن اللہ اکبر اتنی عظیم سورہ, اتنی عظیم سورہ. اگر آپ چاہتے ہو کہ حفاظ اور علماء جیسے ہم تلاوت کریں, جس طرح وہ حفاظ قرات کرتے ہیں ویسے ہم کریں, اتنا ثواب پالیں, اس سورہ کو آپ لازم پکڑیں. اللہ کی قسم حفاظ سے بھی آگے نکل جائیں گے اگر آپ اس پر مداومت اور ہمیشگی برتے. کیوں؟ یہ قرآن کی یہ چھوٹی سی سورہ 10 پاروں کے برابر ہے اجر و ثواب کے حساب سے, قرآن کے 1/3 حصے کے برابر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں, ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے کہا احشدوا, صحابہ کو کہا سب اکٹھے ہو جاؤ, سب جمع ہو جاؤ, فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن, میں 1/3 قرآن تم کو سنانے والا ہوں. اب صحابہ خوش ہو گئے, اللہ کے رسول سنائیں گے اور 1/3 قرآن سنائیں گے. سب جن کو اکٹھا ہونا تھا اکٹھا ہو گئے, سب صحابہ اکٹھا ہوئے تھے. اللہ کے رسول اپنے حجرے سے نکلے, ثم خرج نبی اللہ فقرأ قل هو الله احد, آپ اپنے حجرے سے نکلے, قل هو الله احد پڑھی, قل هو الله احد اللہ الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. پھر اللہ کے رسول کہتے ہیں ثم دخل, اپنے حجرے میں چلے گئے, اپنے گھر میں چلے گئے. تو صحابہ کہتے ہیں فقال بعضنا لبعض انی ارى هذا خبر جاء من السماء, شاید اللہ کے رسول پر کوئی وحی نازل ہو رہی تھی, اس وجہ سے آپ ہم کو چھوڑ کر اپنے گھر میں چلے گئے. تو مختلف باتیں صحابہ کر رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کوئی مسئلہ ہو, وہ یہ ہو, وہ ہو. تو کچھ صحابہ کہتے تھے نہیں, نہ وحی نازل ہو رہی تھی, اس وجہ سے آپ اپنے گھر میں چلے گئے ہیں. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر نکلے روم سے, ثم خرج نبی اللہ فقال انی قلت لکم, میں تم سے کہا تھا کہ 1/3 قرآن تم کو سناؤں گا. الا انہا تعدل ثلث القرآن, ارے یہی 1/3 پڑھ کے سنا کے گیا نا, یہ سورہ اخلاص 1/3 قرآن کے برابر ہے, 1/3 قرآن کے برابر ہے. اللہ کے رسول نے کہا 1/3 قرآن تم کو سنایا ہوں میں. اسی طریقے سے ایک اور حدیث آتی ہے, ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے ایک مرتبہ سوال کیا صحابہ سے, ایعجز احدکم ان یقرأ فی لیلۃ ثلث القرآن, کیا تم میں سے کوئی ایک رات میں 1/3 حصہ قرآن کا پڑھ سکتا ہے؟ 10 پارے کی تلاوت ایک رات میں تم میں سے کوئی کر سکتا ہے؟ صحابہ نے کہا وَكَيْفَ يَقْرَأُ ثُلُثَ القرآن, کیسے اللہ کے رسول ایک رات میں 1/3 قرآن پورا پڑھ لے گا, 10 پارے کی تلاوت ایک رات میں کر لے گا؟ اللہ کے رسول نے کہا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ تَعْدِلُ ثُلُثَ القرآن, ارے کیسے نہیں کر سکتا, قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ پڑھو 1/3 قرآن کے برابر ہے. اللہ اکبر. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسی معنی کی حدیث ہے, کہتے ہیں کہ ایک آدمی قل هو اللہ احد کی تلاوت کر رہا ہے, یرددھا کے لفظ بار بار وہی قل هو اللہ احد قل هو اللہ احد قل هو اللہ, ختم ہو رہی ہے پھر پڑھ رہا ہے, ختم ہو رہی ہے پھر پڑھ رہا ہے. ایک آدمی سن رہا ہے, مسلسل اس کو سن رہا ہے. صبح ہوئی, اللہ کے رسول کے پاس آیا, اللہ کے رسول سے پورا واقعہ ذکر کیا. اللہ کے رسول پوری رات یہ تو صرف قل هو اللہ احد قل هو اللہ احد پڑھتا رہا. تو یہ آدمی جو سن رہا تھا گویا کہ اس سورہ کو بہت معمولی سمجھ رہا تھا. حدیث کے الفاظ وکان الرجل یتقالها, آدمی اس کو معمولی سمجھ رہا تھا. کہا اللہ کے رسول پوری رات یہی سورہ پڑھتا رہو.
اللہ کے رسول نے کہا والذی نفسی بیدہ انہا لتعدل ثلث القرآن، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ ایک تہائی قرآن کے برابر ہے، ایک تہائی قرآن کے برابر ہے۔ تم اس کو معمولی سمجھ رہے ہو، بار بار تلاوت کر رہا ہے تو تم معمولی سمجھ رہے ہو، ایک تہائی قرآن کے برابر ہے۔ اسی طریقے سے اس سورہ کی ایک بڑی فضیلت یہ ہے کہ اس سورہ سے جو محبت کرتا ہے، اس سورہ کی جو تلاوت کرتا ہے، اس کے مطابق اپنا عقیدہ رکھتا ہے، وہ اللہ اس سے محبت کرنے لگتا ہے، اللہ اس سے محبت کرنے لگتا ہے، اللہ اس کو اپنا حبیب محبوب بنا لیتا ہے۔ حدیث کیا ہے؟ عفیفہ کائنات ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریہ، چھوٹی سی جو فوج ہوتی ہے، لشکر ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کو، چند ایک چھوٹی سی جماعت کو غزوے کے لیے بھیجا، تو اس سریے کا جو امیر تھا، اب وہی امام بھی ہوتا تھا، ہمارے آج کے ماحول کی طرح نہیں کہ کوئی بھی مصلی پہ کھڑا ہو جائے، اس وقت جو سب سے بڑا عالم ہوتا تھا، قاری ہوتا تھا، شریعت کا علم رکھتا تھا، وہی مصلی پہ کھڑا ہوتا تھا۔ اللہ کے رسول دیکھیے، یہ شرف کی بات ہوتی تھی، ہمارے سلف کے زمانے میں بھی یہ شرف کی بات ہوتی تھی، میں فلاں کے پیچھے نماز پڑھاؤں یا میں نے فلاں کی امامت کرائی، یہ بہت بڑے شرف کی بات ہوتی تھی کہ اتنے بڑے بڑے محدثین کے سامنے ان کو کھڑا کیا گیا۔ آج کیا ہے، طہارت کا طریقہ بھی معلوم نہیں، مصلی پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، لوگوں کی امامت کراتے ہیں۔ اس منصب کو اتنا حقیر مت سمجھو، یہ منصب بہت بڑا منصب ہے، مصلی پہ کھڑا ہونا، اتنے ہزاروں اور سینکڑوں لوگوں کی امامت کرانا، یہ بہت بڑا منصب ہے، اس کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ یہ قیامت کی نشانی ہے کہ لوگ چھوٹے چھوٹے لوگوں کو مصلی پہ کھڑا کریں گے، امام بنائیں گے اس کی آواز کے اچھی ہونے سے، یہ قیامت کی نشانی۔ آج امت محمدیہ یہی سب کر رہی، آواز جس کی اچھی ہو خلاص مصلی پہ کھڑا ہو، اس کو طہارت کا طریقہ معلوم ہو نہ معلوم، نماز کے مسائل معلوم ہو نہ معلوم ہو، کیسے کہاں کیا پڑھنا چاہیے معلوم ہو نہ معلوم ہو، نہیں مصلی پہ کھڑا ہو، بڑا اچھا پڑھتے ہیں حافظ جی، بہت اچھا پڑھتے ہیں، یہ قیامت کی نشانی ہے، غلط چیز ہے۔ تو کیا ہے، امام تھے، تو کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورہ پڑھیں یا نہ پڑھیں، لیکن سورہ اخلاص ہی پر ہمیشہ ان کی رکعت ختم ہوتی تھی، ہر رکعت میں، ہر نماز میں روزانہ سورہ اخلاص پڑھتے تھے۔ آخر میں سب لوگ تنگ آ گئے، جب وہ پھر غزوے سے واپس آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا، اللہ کے رسول روزانہ ہر رکعت میں، ہر نماز میں سورہ اخلاص۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا سلوہ لأی شیء یصنع ذلک، اس سے پوچھو تو امام صاحب سے، آخر وہ امام صاحب ہر رکعت میں روزانہ کیوں سورہ اخلاص پڑھتے تھے؟ لوگوں نے پوچھا تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ لأنہا صفت الرحمن، کیونکہ اللہ کی رحمان کی اس میں صفت بیان کی گئی ہے، بڑی بڑی اچھی اچھی صفات بیان کی گئیں۔ وَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَقْرَأَ بِهَا، اور میں پسند کرتا ہوں کہ اس سورہ کو پڑھوں۔ اللہ کے رسول نے کہا اخبروہ، جا کے امام صاحب کو بتاؤ، ان اللہ یحب، اللہ بھی اس کی وجہ سے ان سے محبت کرتا ہے، اللہ بھی اس سورہ کے پڑھنے کی وجہ سے اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طریقے سے اگر اس سورہ سے آپ محبت کریں گے، اس کے مطابق آپ کا عقیدہ ہوگا، تو اللہ رب العالمین اس سورہ کی وجہ سے آپ کو جنت میں داخل کر دے گا۔ کتنی عظیم سورہ، اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، خادم رسول انس بن مالک کہتے ہیں کہ مسجد قباء میں انصار قبیلے میں سے ایک قاری صاحب تھے، بڑی اچھی آواز تھی، اب بڑے باکردار، بڑے نیک آدمی تھے، وہ امامت کروایا کرتے تھے۔ ان کا طریقہ کیا تھا؟ سورہ فاتحہ کے بعد پہلے کوئی سورہ پڑھتے کہیں سے بھی، اس کے بعد سورہ اخلاص پڑھتے، یا بعض روایتوں میں آتا ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھ لی، اس کے بعد قل واللہ احد، سورہ اخلاص روزانہ ہر نماز میں، جہری نمازوں میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص، اس کے بعد بھی کوئی اور ایک سورہ پڑھتے تھے۔ لوگوں نے کہا کافی دنوں کے بعد، بھئی یا تو آپ سورہ اخلاص پڑھیں یا کوئی اور دوسری سورہ پڑھیں، دونوں کیوں پڑھ رہے ہیں اور روزانہ سورہ اخلاص کیوں پڑھ رہے ہیں؟ انہوں نے، قاری صاحب نے کیا جواب دیا؟ اس صحابی نے کہا بھئی میں اسی طریقے سے امامت کراؤں گا، اگر آپ کو میری امامت پسند ہو، میرے پیچھے پڑھنا ہو تو پڑھو، نہیں تو مجھے امامت سے ہٹا دو، میں اسے ہی امامت کراؤں گا۔ لوگوں نے کہا نہیں نہیں نہیں، آپ ہی امام رہیے، پڑھائیے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول مسجد قباء میں آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جایا کرتے تھے مسجد قباء میں نماز پڑھنے، تو گئے، لوگوں نے شکایت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ قاری صاحب ہے، روزانہ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، پھر کوئی سورہ پڑھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، بلاؤ ان کو۔ بلایا گیا، کہا کہ آپ اپنی نمازیوں کی بات کیوں نہیں سنتے، جیسا وہ کہہ رہے ہیں ویسا کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس سورہ سے بہت محبت کرتا ہوں، اور
لہذا میں اسی وجہ سے اس سورہ کو ہر نماز میں پڑھتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا تھا ان حبھا ادخلک الجنہ. اس سورہ سے محبت کرنے کی وجہ سے، اس کے مطابق تمہارا عقیدہ اور عمل ہونے کی وجہ سے اللہ نے تم کو جنت میں داخل کر دیا. اللہ یہ ہے سورہ اخلاص. سورہ اخلاص کی یہ فضیلت ہے. بلکہ آپ نے تو یہاں تک ایک مرتبہ کہا کہ معاذ بن انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا من قرأ قل هو اللہ احد حتی یختمها 10 مرات. جس شخص نے سورہ اخلاص 10 مرتبہ مکمل پڑھی، مشکل سے 5 سیکنڈ نہ لگتا ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. دیکھیے 5 سیکنڈ بھی نہیں لگا. 10 مرتبہ اگر کسی نے مکمل سورہ اخلاص پڑھی، بن اللہ قصرا فی الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت میں محل تیار کرتا ہے. محل، ایک تو جنت آدمی جا رہا ہے، جنت میں داخل، اور جنت میں ایک مستقل اس کے لیے خصوصی محل اللہ رب العالمین بناتا ہے جو 10 مرتبہ سورہ اخلاص کو مکمل طور پر پڑھتا ہے. امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اللہ کے رسول اس طرح تو ہم جنت میں بہت سارے گھر بنا لیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر تیرا رب بڑا سخی ہے، تیرا رب بڑا سخی ہے، اس کے محلات اور خزانوں میں کوئی کمی آنے والی نہیں. تم جتنا پڑھو گے اللہ اتنا تمہارے لیے گھر بنائے گا. تو ذرا سوچئے اس سورہ میں جو عقیدہ بیان کیا گیا ہے، اس عقیدے کی بنیاد پر، توحید کی بنیاد پر اس سورہ کو کتنی عظیم فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. بلکہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک صحابی کیا ہے اسی سورہ کی تلاوت کر رہے ہیں، بار بار اسی سورہ کو پڑھ رہے ہیں. اللہ کے حضرت ابو ہریرہ آپ کے ساتھ تھے، کہتے ہیں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا. ایک آدمی قل هو اللہ احد پڑھ رہا ہے، بار بار پڑھ رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کے کہا وجبت، واجب ہو گئی. میں نے پوچھا ماذا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کیا چیز واجب ہو گئی، واجب ہو گئی آپ بول رہے ہیں؟ اللہ کے رسول نے کہا الجنہ، جنت واجب ہو گئی اس پر. دیکھیے صحابی سورہ پڑھ رہے ہیں قل هو اللہ احد قل هو اللہ احد، اللہ کے رسول نے کہا اس پر جنت واجب ہو گئی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں بڑا خوش ہوا اور میں چاہ رہا تھا کہ جا کے اس آدمی کو بشارت دوں کہ تمہارے سورہ اخلاص کے پڑھنے کی وجہ سے اللہ کے رسول نے کہا تم پر جنت واجب ہو گئی. تو ان کو ڈر یہ تھا کہ اگر میں چھوڑ کے چلا گیا اللہ کے رسول کو تو اللہ کے رسول کے ساتھ صبح کا کھانا نہیں کھا پاؤں گا آپ کے ساتھ بیٹھ کر. اس وجہ سے وہ نہیں گئے. کھانا کھانے کے بعد گئے اللہ کے رسول حضرت ابو ہریرہ اس آدمی کو بشارت دینے، تو وہ آدمی وہاں سے چلا گیا تھا. تو ذرا سوچئے اس سورہ کی بنیاد پر اللہ کے رسول نے کیا کہا، سن کے اس پر جنت واجب ہو گئی. اور یہ ایسی سورہ ہے کہ اگر اس سورہ کو پڑھ کر کوئی بھی چیز، حلال چیز اللہ سے مانگی جائے اللہ وہ ضرور دیتا ہے، اللہ ضرور دیتا ہے. ایک مرتبہ ایک صحابی دعا کر رہے تھے اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اللہ کے رسول سن رہے تھے. اللہ کے رسول نے کہا لقد سأل اللہ باسمہ الذی سئل بہ اعطی واذا دعی بہ اجیب. اللہ کے ایسے ایسے نام سے اس نے اللہ سے دعا کی ہے کہ اس کے ذریعہ جس چیز کا بھی اللہ سے سوال کیا جائے اللہ ضرور دے گا، اور جس چیز کی بھی دعا کی جائے وہ دعا ضرور قبول ہوگی. تو اس سورہ کی بہت بڑی فضیلت ہے. لہذا اس سورہ کو اپنا معمول بنانے، ہمیشہ پڑھیں. جن کو بہت زیادہ قرآن کا حصہ یاد نہیں ہے وہ اپنے نفل نمازوں میں 1 مرتبہ 5 مرتبہ 10 مرتبہ 20 مرتبہ پڑھ لیں. ایک تو قیام کا بھی ثواب مل جائے گا، اور سورہ اخلاص کی جو فضیلت ابھی ہم نے بیان کی ہے وہ ساری فضیلتیں بھی آپ کو حاصل ہو جائیں گی. تو یہ پورے قرآن کے جو 3 حصہ، پورے قرآن میں کیا ہے، توحید کا بیان ہے، رسالت کا بیان ہے، آخرت کا بیان ہے. اس میں پوری توحید کا ذکر کر دیا گیا ہے. تو گویا کہ قرآن کے ایک پورا جو مضمون ہے توحید ایک سورہ کے اندر بیان کیا گیا. اس بنیاد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اتنی بڑی فضیلت بیان کی، اتنا بڑا مقام اور رتبہ دیا کہ قرآن کے 1/3 حصے کے برابر کر دیا. لہذا اس سورہ کو جتنا ممکن ہو سکے اتنا آپ پڑھتے رہیں، ہمیشہ اس کو اپنا معمول بنا لیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام لوگوں کو کہی گئی باتوں پر عمل کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.